بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ شیخ انیس نقشبندی بیان کرتے ہیں کہ اپنی یہ درود شریف کی کہانی، اپنی درود شریف کا ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ ایکسپیرینس کوئی سن لے اور اس کے بعد جو ہے اس کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور اپنے جو میرا روزگار ہے وہ چاول اور حلیم وغیرہ کی ریڑھی وغیرہ لگاتا ہوں، ٹھیلا لگاتا ہوں، اور اسی سے میرا گزر بسر ہے۔ جو کچھ بھی دن میں کماتا ہوں بس یہی میری آمدنی ہے اور اسی سے میں گھر چلا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا انتقال تو ایک عرصہ پہلے ہی ہو چکا تھا، دونوں بیٹیاں اور بیٹے اب جوان ہو چکے ہیں۔ بیٹا بھی میرا ایک دکان پر کام کرتا ہے اور وہ ایک کمزور جسم کا شریف انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی کیونکہ اس سے آگے پڑھانے کی میری حیثیت نہیں تھی، اور دونوں بیٹیوں نے میری دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور دونوں ہی میری بیٹیاں انتہائی سگھڑ اور شریف ہیں۔ تربیت بھی ان کی بہت مختلف انداز میں ہوئی ہے، بغیر نقاب کے، بغیر دوپٹے اور چادر کے گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھتی۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی کیچڑ میں کھلے ہوئے کمل کی طرح ہیں۔ دونوں کی اچھی صورت شکل ہے، اللہ نے ہنر سے بھی نوازا ہے، سلیقے سے بھی نوازا ہے، لیکن غریبوں کا فقر بس ان کے لیے عذاب اور آزمائش بن جاتا ہے۔ طاقت اور دولت مندوں کے لیے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، میری بیٹیاں دکھنے میں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہی ہمارے لیے مشکل کا سبب بنا۔ کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بری نگاہیں میری بیٹیوں کی طرف اٹھتی ہیں، اور میری دونوں بیٹیاں بس اپنے آپ کو بچا کے رکھی ہوئی ہیں۔ محلے کے کئی برے لڑکے، آوارہ لڑکے ان کا پیچھا کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا جو باپ بیچارہ ہے، جو والد ہیں، وہ غریب ہیں اور کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کمزور لوگوں پر آزمائشیں مسلسل آتی ہیں۔ اسی طریقے سے میری بیٹیوں کو آتے جاتے گلی کے آوارہ لڑکے تنگ کرتے، اور کہتے ہیں کہ جبکہ ہمارے ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ ہمارے کیا حالات ہیں اور کس قسم کے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیٹی روتے ہوئے گھر آئی، اور اس دن اتفاق سے میں بھی گھر پر ہی تھا۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج ایک لڑکے نے انہیں تنگ کیا اور گلی سنسان تھی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرا بہت خون کھولا، بہت غصہ آیا، لیکن میں ایک بے بس اور کمزور انسان تھا، میں ان کے خلاف کیا کر لیتا۔ کہتے ہیں میں یہاں اپنی سعادت کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کیونکہ میری یہ جو سٹوری ہے اس کا محور میری عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتا ہوں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد میں نے اور بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ جوان بیٹیوں کا باپ ہوں اور کوئی آسرا سہارا نہیں ہے، کمزور ہوں، غریب ہوں، ان برے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو بس میں درود شریف کثرت سے پڑھ سکتا ہوں۔ اور میں نے مزید کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی ہدایت دی کہ اکیلے کسی بھی حال میں گھر سے نہ نکلیں۔ کہتے ہیں میں نے اس واقعے کے بارے میں اپنے بیٹے کو نہیں بتایا کہ کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو اور ہم کسی سے بھی لڑائی جھگڑا فوٹ نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں ایک ہفتہ ہی گزرا تھا ان تمام حالات کو، میں دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کر رہا تھا کہ درود شریف کی برکت سے ہم پر رحمت کا دروازہ کھلا اور اللہ کریم نے ہمارے لیے اسباب پیدا کیے۔ کہتے ہیں ایک دن اچانک سے میرے ایک پرانے دوست میرے گھر آ گئے، اور وہ ہماری ذات برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شریف انسان تھے۔ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اس لیے ہم کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بیٹوں کے لیے، اپنے اچھے بیٹوں کے لیے، نیک سوہلے بیٹوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے تھے، اور بتاتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے گھر اسی تلاش میں آیا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہیں، تو شاید ہماری بات بن جائے۔ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف کی برکت سے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پریشانی کے، اللہ کریم نے میرے دونوں بیٹیوں کے لیے گھر میں ہی رشتے کا بندوبست کر دیا، گھر بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے رشتے بھیج دیے۔ بتاتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے تینوں بچوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہیں ہاں کہہ دی۔ کہتے ہیں مجھے فوراً حیرت ہونے لگی کہ کیسے ایک کے بعد ایک کام ہوتے چلے گئے، رشتہ گھر بیٹھے آ گیا، رشتہ طے ہو گیا، بغیر محنت کے، بغیر پریشانی کے، اور تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ شادیوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں،
2 بیٹیوں کی شادیاں تھیں، اخراجات تو ہونے ہی تھے، اور میرے پاس کچھ خاص رقم نہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر میں بامشکل چند ہزار روپے ہوں گے، ان پیسوں سے کیا ہوتا، کیا انتظامات ہوتے۔ کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا اپنی ریڑھی اور دوسرا سامان وغیرہ فروخت کر دوں، لیکن اگر میں ایسا کرتا بھی ہوں تو بھی اتنے پیسوں کا بندوبست نہیں ہوگا کہ میں اچھے طریقے سے شادی کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں اور بھی کثرت سے درود شریف پڑھ رہا تھا، اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 21 اکتوبر 2007 کا دن تھا۔ مغرب کے بعد میں اپنے گھر بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کو سامنے کھڑا پایا۔ ان کے چہرے پر خاصا ٹھہراؤ تھا، سکون تھا، اور نور کافی واضح تھا، جس نے پہلی ہی نگاہ میں مجھے متاثر کر دیا۔ میں ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تو اس شخص نے کہا کیا آپ کا نام شیخ انیس ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ حلیم اور چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ آپ کے صرف 2 منٹ لوں گا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شیخ انیس صاحب کہتے ہیں کہ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی کہ انہیں آخر مجھ غریب سے کیا کام پڑ گیا۔ کہنے لگے آپ بتائیں کیا آپ پر اتنے روپوں کا قرض چڑھا ہوا ہے؟ پھر مزید بولے کیا آپ کو اپنی 2 بچیوں کی شادی کے لیے رقم کی ضرورت ہے؟ تو ان صاحب کی بات سن کر میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ انہوں نے اتنی رقم بتائی جتنی مجھے ضرورت تھی، اور انہیں کیسے پتا کہ مجھ پر قرض ہے، اور یہ بات بھی کیسے پتا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کی ہر بات درست ہے، لیکن یہ سب کیا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس شخص نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور کہا کہ یہ پیسے آپ لے لیں۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے کیسے لوں اور میں کیوں لوں؟ آپ اتنی زیادہ رقم مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ پیسے نہیں دے رہا، بلکہ یہ پیسے تو آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ شیخ انیس صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں مزید حیران ہوا، حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، اور پھر میں نے پوچھا کہ کس نے بھیجے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آپ روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں، لیکن یہ بات تو صرف میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے؟ یہ سن کر وہ صاحب بولے کہ جن پر آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی تو جانتے ہیں، یعنی کہ پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم ہے کہ آپ ان پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شیخ انیس صاحب کو اتنی رقم دے آؤں۔ شیخ انیس صاحب کہتے ہیں یہ سن کر میں تڑپ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ اتنی ہمدردی۔ پھر میرے ساتھ ساتھ وہ جو آنے والی شخصیت تھی وہ صاحب بھی رو پڑے۔ میرے اصرار کے باوجود بھی وہ نہ رکے۔ ان کا کہنا تھا مجھے حکم ملا وہ میں نے پورا کر دیا، بس میری ڈیوٹی اتنی ہی تھی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ باخوشی اپنی بچیوں کی شادی کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب بھی اس دن کو یاد کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، درود پڑھتا ہوں تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے بہترین طریقے سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اب مطمئن ہوں، میرے گھر میں سکون ہے۔ یہ سب کچھ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے، ان کی نظر کرم سے عطا ہوا ہے۔ اور آپ سب کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت اور محبت کے ساتھ درود شریف بھیجیں۔ کس طرح آپ کے بگڑے کام سنوریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مشکلات حل ہو جائیں گی، مصائب ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو بھی دلی حاجات ہوگی وہ خود بخود ان کی نظر کرم سے پوری کر دی جائے گی۔ تو درود شریف پڑھیے، اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں، غیب سے مدد ہو جاتی ہے، ایک انجان شخص آ کر مدد کر جاتا ہے جسے ہم جانتے بھی نہیں، اور وہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے سبب ہے، اللہ کی رحمت کے سبب ہے، درود پاک پڑھنے کے سبب ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے، محبت سے ورد کیجیے، انشاءاللہ تعالی زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام کام بن جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، قرب، محبت بھی عطا ہوگا، اللہ کا قرب اور محبت بھی عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود شریف پڑھنے والا بنائے، درود پاک کے صدقے سے ہمارے کام بنائے۔ یہ تمام موٹیویشن سن کر، ایکسپیرینسز سن کر ہمارے درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کریم ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔